بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الفقراء وجالسوهم وأحب العرب من قبلك وليغضك عن الناس ما تعلم من نفسك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم فقراء سے محبت رکھو اور ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہا کرو، اور تم عربوں سے محبت کرو اپنے دل سے، اور جو کچھ تمہیں اپنے بارے میں معلوم ہے وہ تمہیں لوگوں سے باز رکھے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فقراء سے محبت رکھو۔ فقراء وہ لوگ ہیں کہ جنہیں معاشرے میں زیادہ حیثیت نہیں دی جاتی، کیونکہ عموماً معاشرے کی حیثیتوں کا تعلق مال سے ہوتا ہے، عہدہ اور منصب سے ہوتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیک ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے ان کے پاس مال دولت نہیں ہے۔ فرمایا ان سے محبت رکھو اور ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہا کرو۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جایا کرے گا کہ کون بندہ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، جسے انسان تلاش کر کے اس کی مدد کر سکے، زکوٰۃ دینی ہو، صدقات ہوں، یا کوئی اور تعاون کرنا ہو۔ بعض دفعہ آدمی کہتا ہے کہ کوئی صحیح جو اصل مستحق آدمی ہے وہاں تک میری چیز پہنچ جائے، تو اس کا اندازہ اس سے ہو جائے گا کہ جب آدمی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا تو یہ اندازہ بخوبی ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کو دیکھتا ہے دنیا کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، تو اس کے دل میں شکر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اگر اپنے آپ سے بڑوں کو دیکھے گا تو پھر ناشکری اور شکایت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کہتے ہیں میں بھی اتنا ہی ہوں، میں بھی اتنی محنت کرتا ہوں، مگر مال میرے پاس تھوڑا ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، تو یہ ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور نچلے کو دیکھنے سے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، احساس اور ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ 2 کیفیتیں انسان کے اندر پیدا کرنا مطلوب ہے۔ ہر آدمی کے اندر اس کو اپنے اندر یہ 2 کیفیتیں پیدا کرنی ہوتی ہیں کہ غم جو ہے اس کا ہمدردی ہو جائے محتاج کی، فقیر کی، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا ہو۔ تو یہ اس کا بہترین نسخہ بتا دیا کہ تم فقراء کے ساتھ، نادار لوگوں کے قریب رہا کرو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، تمہیں اندازہ ہو کہ کیا حالات۔ اور اس کے بعد بہت سے نادار ایسے ہیں کہ جو بیچارے نادار ہیں، ہمارے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بہت نیچے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایسی حالت میں جب انسان شکر سنتا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ اس کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں، لیکن یہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور تیرے پاس اے انسان، تیرے پاس اتنا کچھ ہے پھر بھی تو ناشکرا ہے۔ تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اپنے نفس کو گویا جوتے مارتا ہے۔ یہ کیفیت بھی آدمی کو انہی کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے محسوس ہوتی ہے اور پیدا ہوتی ہے انسان میں۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ عربوں سے محبت کرو اپنے دل سے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان کو، جن کے علاقے کو اللہ نے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے منتخب فرمایا، اور ان کی زبان کو اللہ نے قرآن پاک کی زبان بنایا، جنت کی زبان بنایا،
اور صحابہ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسلام کی جو یوں سمجھیے کہ سرکاری زبان ہے، آفیشیل زبان ہے، وہ عربی ہی ہے. تو ان لوگوں سے محبت کا نتیجہ دین سے محبت ہے. یہ محبت دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے، پیسے کی، مال و دولت کی بنیاد پر نہیں. وہ تو کافر کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کو جو ایک عرب سے محبت ہوگی وہ اس بنیاد پر ہوگی کہ یہ دین کی میرے تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، جو زبان ہے، وہ اس کے پاس موجود ہے، اور یہ محبت انشاءاللہ دین میں ترقی کا ذریعہ ہوگی. تیسری چیز یہ فرمائی کہ وَلْيَرُدَّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، تجھے اے انسان اپنے بارے میں جتنا معلوم ہے وہ تجھے لوگوں سے باز رکھے. یعنی انسان کو اپنے عیوب، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی اخلاقی کمزوریاں جتنی معلوم ہوتی ہیں اتنی دوسروں کی نہیں معلوم ہوتی. دوسروں کو تو کوئی اتفاق سے ایک آدھ چیز کبھی انسان کے سامنے آ گئی سو آ گئی، ورنہ تو پردے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال رکھے ہر انسان پر، حتیٰ کہ اس کے قریبی لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. تو نیکیوں پر بھی پردے ہیں اور گناہوں پر بھی پردے ہیں، لیکن اپنی انسان کی نہ نیکیوں سے چھپی ہوتی ہیں نہ گناہوں سے چھپے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ فرمایا کہ اپنے بارے میں تمہیں سوچ بچار کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر ہر دم انسان کے اوپر رہنی چاہیے. اس کی بجائے دوسروں، اپنے آپ کو چھوڑ کر انگلیاں دوسروں پہ اٹھانا کہ فلاں میں یہ مسئلہ ہے، فلاں میں یہ مسئلہ ہے، فلاں میں یہ عیب ہے. جب انسان اپنی اصلاح سے فارغ ہو جائے، اپنے آپ کو کچھ بنا لے، تو پھر تو چلو دوسروں پر تنقید کرے، پھر بھی کوئی بات بنتی ہے. جب خود آدمی بھرا ہوا گناہوں سے، عیوب سے، اخلاقی کمزوریوں سے، تو پھر کس اعتماد پر وہ دوسروں کی اوپر تنقید کرتا ہے. اب آدمی یہ سوچے کہ دوسرے بھی گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں. دوسرے ہو سکتا ہے گناہ گار نہ ہوں، آپ بدگمانی کر رہے ہیں ان کے بارے میں. اپنے بارے میں تو آدمی یہ یقیناً کہہ سکتا ہے میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر مجھے معاف نہ فرمائے تو میرا تو ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن دوسروں کی ہو سکتا ہے گناہ ہی نہ ہو، یا گناہ تو ہوئے لیکن انہوں نے توبہ کر لی، اس لیے وہ مجھ سے یقیناً اچھے ہیں. جب آدمی اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، تو پھر دوسرے کی بات کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، دوسرے کی بات اس سے نہیں کی جاتی. لیکن جب اپنے آپ کو آدمی مقدس سمجھتا ہے، پاک صاف سمجھتا ہے، تو پھر دوسروں پر تنقید کرنے کا اس کے اندر شیطان حوصلہ پیدا کرتا ہے. اس لیے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اللہ سب سے زیادہ واقف تھے. جب تمہیں اس نے زمین سے پیدا کیا تب بھی تمہیں جانتے تھے، جب تم ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے تب بھی جانتے تھے. تو اب تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا اچھا ہوں. هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتے ہیں کہ کون تقوی والا ہے، کون اس سے ڈرنے والا ہے. یہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں. ہم دوسروں کے بارے میں حسن ظن یہ ہم کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے بد ظن رہنا اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. نہ یہ کہ ہم الٹا کام کریں کہ اپنے آپ کو تو ہم کہ میں بڑا پاک صاف ہوں، اور دوسروں کے بارے میں کہیں اس میں یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے، یہ خرابی ہے. یہ ایسی چیز ہے جو آدمی کو اپنی اصلاح سے روکے رکھتی ہے. اپنی اصلاح کی طرف آدمی کا ذہن نہیں جاتا، بس دوسروں میں ہی سوچتا رہتا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.